اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 76 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی ایک علامت ہے، لہٰذا آیت کے دو حصے بنا دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، دوسرا ہے قد بلغت من لدنی عذرا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ قالا فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان حرف شرط ہے، اور ان حرف شرط کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ فعل ماضی سألتو ہے، فعل ماضی معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے، سین حمزہ لام حروف مادہ، باب فا سأل یسألو سؤالن اس کا مصدر ہوتا ہے، اور معنی ہے اس کے سوال کرنا، اور سوال کرنا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی ہوتے ہیں پوچھنا اور ایک ہوتے ہیں مانگنا۔ اگر یہ پوچھنا کے معنی میں آئے تو دونوں صورتوں میں، چاہے پوچھنا کے معنی میں ہو چاہے مانگنا کے معنی میں ہو، دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے یہ فعل۔ تو اگر یہ پوچھنا کے معنی میں ہو تو پہلا مفعول تو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا مفعول جو ہے اس پر ان کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو سألتو جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، تو ضمیر مرفوع متصل ہے، کاف ساتھ جو لگا ہوا ہے یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر ہے، اور ان حرف جر ہے، جس کے بعد شیء ان جو ہے یہ مجرور اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ بعد ظرف ہے اور اس کے ساتھ ضمیر جو لگی ہوئی ہے ہا، یہ ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ہے۔ فا یہ جزائیہ ہے جو کہ جواب الشرط پر داخل ہو رہا ہے۔ لا ناہیہ ہے اس لیے کہ آگے فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم دیکھ رہے ہیں آپ، وہ ہے تصاحب۔ تصاحب جو ہے یہ فعل مضارع معروف مجزوم ہے، صاد ہا اور با حروف مادہ ہیں، باب مفعلہ سے استعمال ہوا ہے، صاحبہ یصاحب مصاحبتاً۔ خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں باہم ساتھ رہنا، مل کر رہنا۔ تو صاحب جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون وقایا ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے یا، یہ ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ قال فعل فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب مفعول بھی مقول القول ہے، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی۔ ان حرف شرط ہے، سألت فعل فاعل ہے، تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ کاف جو ہے مفعول بھی اول ہے، اور عن شیء جو ہے جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا سألت فعل کے، اور اصل میں یہ دوسرا مفعول ہے جس پر ان کی پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے۔ بعدہ ظرف ہے جس کے ساتھ مضاف الیہ کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور یہ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہے سأل فعل کے، اور پھر سأل فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن رہا ہے، اور اس کے بعد جواب الشرط کو انالائز کرتے ہیں۔ فا جزائیہ ہے، اور فا جزائیہ جہاں جہاں داخل ہوتا ہے اس میں ایک جگہ جو ہے وہ لا ناہیہ والی بھی ہوتی ہے۔ تو لا ناہیہ ہے تو صاحب فعل فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط بن رہا ہے، شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر محلا منصوب مفعول بھی مقول القول بن رہا ہے قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں آپ سے پوچھوں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد، فلا تصاحبنی تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرا حصہ ہے قد بلغت من لدنی عذرا۔ اس کے الفاظ میں پہلا قد حرف ہے جو کہ حرف تحقیق ہے، بلغت فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، با لام اور غین اس کے حروف مادہ ہیں، بلغ یبلغ باب نون سے استعمال ہوتا ہے بلوغن پہنچنا کے معنی میں۔ من حرف جر ہے جس کے بعد لدن لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور لدن جو ہے یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی لگی ہوئی ہے، اور عذرن جو ہے یہ عذر کے معنی میں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، واحد ہے، منصوب ہے، نکرہ ہے اور مذکر ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی طرف۔ بلغت فعل فاعل، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، من لدنی جو ہے یہ جار مجرور بلغت فعل کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور عذرن کا حال بھی ہو سکتا ہے، اور عذرن جو ہے یہ مفعول بھی ہے بلغت فعل کے لیے۔
یوں بلختہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ جملہ جو ہے یہ ہم مستانفہ قرار دیں گے۔ اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، یقیناً میری طرف سے ایک عذر کو آپ پہنچ گئے ہیں، یعنی میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ محمود صاحب کی ورکنگ کے ساتھ آپ اس ورکنگ کو میچ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے، قالا کہا، ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں، فلا تصاحبنی، تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 76 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔